بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ سورۃ الکوثر ہے جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بے حد غمگین تھے، بڑے پریشان تھے، ہر طرف سے آپ کو طعنے دیے جا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی، جس کا پس منظر اور شان نزول مفسرین کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں ہوئی ہیں۔ مکی دور میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام قاسم تھا۔ اسی کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم بھی کہتے تھے کہ قاسم کے ابو۔ لیکن بچپن میں ہی حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے، دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ہی کا نام طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا، یعنی یہ آپ کے القابات تھے۔ لیکن خدا کو منظور یہی تھا کہ آپ کی نرینہ اولاد باقی نہ رہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے اس شبے کو بھی ختم کر دیا کہ آپ کی اولاد آپ کے دین کو سنبھالے۔ تو اللہ کو منظور یہی تھا کہ آپ کے نرینہ اولاد باقی نہ رہے، تو حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں رہ رہے ہیں اور آپ کو ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے اپنے مشن کی وجہ سے۔ اور مشن یہی تھا کہ لوگوں کو برائی سے روک کر اچھائی کی طرف لے جانا، ان گنت معبودوں کی عبادت اور پرستش سے چھڑا کر ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے پر آمادہ کرنا، ان کو کنونس کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، ظاہر بات ہے آپ کو کتنا غم ہوا۔ اولاد کا باپ کے سامنے مر جانا یہ بے حد غم کی چیز ہے، اور جب کہ نرینہ اولاد مر جائے۔ آپ علیہ السلام بڑے غمگین ہیں، بڑے رنجیدہ ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سخت سے سخت دشمن بھی، کٹر دشمن بھی، جس سے عداوتیں اور اختلافات چلے آ رہے ہوں، ایسے موقع پر وہ بھی تسلی کے 2 لفظ کہہ دیتا ہے، یا کم سے کم تسلی کہتا، کم سے کم اس موقع پر آ کر اپنی خرافات سے رک جاتا ہے، اپنی دشمنی سے رک جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی 2-4 دن یہ صدمے کے ہیں، غم کے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے، ابھی صبر کرو، ابھی رک جاؤ۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے عرب کے ان دشمنوں کا کہ جو اسلام کی دشمنی میں کس حد تک بڑھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے دشمنی میں کس حد تک بڑھے ہوئے تھے، کہ وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنی آنکھوں کا تارا کہتے تھے، اس مشن کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے آج وہ اس نبی کے، اس معصوم کے سے جانی دشمن تھے کہ اس کے گھر میں اس کے بیٹے کا جنازہ ہے اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ بھری مجلسوں میں کعبے کے ارد گرد چاروں طرف قریش کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مکے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، عاص بن وائل، کچھ نے لکھا ہے کہ آپ کا چچا ابو لہب، بہرحال جو بھی تھے وہ وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج رات محمد کی نسل ختم ہو گئی، اب محمد ابتر ہو گیا، اب محمد کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ ابتر عربی کا لفظ ہے کہ جس انسان کے اولاد ہوں، لڑکے بھی ہوں لڑکی بھی ہوں، لیکن لڑکے
ختم ہو جائے، ان کا انتقال ہو جائے، صرف لڑکیاں باقی رہیں، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو قریش اور مکے کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ سخت دشمنی میں تھے، یہاں تک کہ خود آپ کے خاندان کے بعض لوگ اب تانے دے رہے ہیں کہ محمد یہ کہتے تھا کہ میرا دین قیامت تک باقی رہے گا، میرا نام لیوا اور میرے طریقے کو فالو کرنے والا قیامت تک باقی رہیں گے۔ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گیا۔ ابھی چند دن کا کام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کر رہے ہیں، محمد بن عبداللہ جو کوششیں کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، وہ ان کے مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گی، کوئی ان کا نام لیوا نہیں رہے گا، اس لیے کہ ان کی اولاد نہیں ہے تو نہ ان کا کوئی اترادھیکاری ہوگا، نہ ان کا کوئی وارث ہوگا جو جانشین بنے، تو ان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام کو اولاد کے، دوسری طرف دشمنوں کے طعنوں سے آپ آزردہ خاطر ہیں، بڑے غمگین اور رنجیدہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اس غم کو دور کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کر میرے محبوب کو تسلی دے دو، میرے محبوب کا دل آج بڑا دکھا ہوا ہے، جا کر اس کو تسلی دے دو، اس کی ہمت بڑھا دو کہ میرے محبوب آپ غم نہ کرو، ہم آپ کو ساری خوبیاں عطا فرمانے والے ہیں، ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں ہم آپ کو دینے والے ہیں، اور جو آپ کو طعنہ دے رہے ہیں اس طعنے کے مستحق آپ نہیں بلکہ وہ خود اس طعنے کے مستحق بننے والے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، ہم آپ کو کوثر عطا فرماتے ہیں۔ علامہ ابن قرطبی رحمہ اللہ نے کوثر کے 16 معنی لکھے ہیں کہ تقریباً مفسرین نے اس کے بہت سارے معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کوثر کے بہت ساری اولاد ہم آپ کو عطا فرمائیں گے، کہ یہ آپ کو طعنہ دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد ختم ہو گئی، آپ دم بریدہ ہو گئے، آپ مقتول نسل ہو گئے، آپ کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ محمد ہم آپ کو سوری بھی اور معنوی بھی بہت اولاد عطا فرمائیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کے بیٹے نہیں رہے اور نہ رہیں گے، بیٹے سے آپ کی نسل نہیں چلے گی لیکن آپ کی بیٹیوں سے آپ کی نسل چلے گی۔ کربلا کے میدان میں آل رسول کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، صرف زین العابدین باقی بچے، انہی سے اللہ نے آپ کی نسل چلائی کہ دنیا کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں آپ کی آل اور آپ کی اولاد مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی معنوی اولاد ہے کہ جو آپ کا نام لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ انسان جو میرا پیروکار ہے، ہر وہ انسان جو مجھے ماننے والا ہے، جو مجھے محمد الرسول اللہ مانتا ہے، اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہے، میں اس کے باپ کی طرح ہوں، وہ میری اولاد کی طرح ہے۔ تو آپ کی حقیقی اولاد بھی ہے جس کو ہم سادات اور سید کہتے ہیں، اور آپ کی معنوی اولاد بھی ہے کہ ہر وہ مسلمان، ہر وہ کلمہ گو، ہر ایمان والا آپ کی اولاد ہے۔ اے محمد، یہ آپ کو طعنہ دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد دنیا جب تک باقی رہے گی جب تک آپ کا نام لینے والا رہے گا، میرے نام کے ساتھ میں ہمیشہ تمہارا نام جوڑا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، آپ کو 5 وقت اذان کی صدا بلند ہوتی نظر آئے گی۔ اور اگر دیکھا جائے دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام نہ لیا جا رہا۔ آپ انڈونیشیا، جکارت سے لے کر ہندوستان اور پھر ادھر کو حجاز وغیرہ کا ہوتے ہوئے دوسرے ملکوں میں چلے جائیے کہ اگر اذان ہندوستان سے ختم ہوتی ہے تو افغانستان میں شروع ہوتی ہے، پھر عرب میں شروع ہوتی ہے، پھر فلاں ملک میں شروع ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے ختم ہو کر دوسرے میں شروع ہو جاتی ہے۔
تو دنیا میں کوئی خطہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام مبارک نہ لیا جاتا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو خوشخبری اور بشارت دی کہ محمد ان کے طعنوں سے غمگین نہ ہونا کہ آپ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ نہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمایا کہ آپ ہمیشہ آپ کا نام لینے والا باقی رہیں گے، ہمیشہ آپ کا چرچا رہے گا، اور جب تک آپ کا چرچا رہے گا یہ دنیا بھی باقی رہے گی۔ کوثر کا ایک معنی حوض کوثر کے بھی ہیں کہ وہ حوض کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کے دن اس حوض سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ حدیث شریف میں اس کی صفات کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس حوض کے جو برتن ہوں گے، جو پیالے اور جو گلاس ہوں گے پانی پینے کے، جتنے آسمان کے ستارے ہیں ان کی مانند اس کے پیالے ہوں گے۔ امت چہار جانب سے پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کی مسافت حوض کتنا بڑا ہوگا کہ اس کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک انسان ایک مہینے چلتا رہے جب جا کر دوسرے کنارے پر پہنچے گا، اور لمبائی چوڑائی سے دونوں سے وہ برابر ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس حوض سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ ہر اس انسان کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو فالو کرتا ہوگا، آپ کی سنتوں کی اتباع کرتا ہوگا، اس حوض سے اس کو پانی پلائیں گے۔ اور جو شخص اس حوض سے ایک بار پانی پی لے گا، جنت میں جانے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس حوض سے پانی پینا گویا کہ جنت میں جانے کی کنجی اور چابی ہے۔ اسی طرح ایک معنی کوثر یہ بھی ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے کوثر جس کا نام ہے کہ وہ نہر خاص طور سے آپ کو گفٹ کی جائے گی۔ بہرحال اس کے علاوہ بہت سارے معنی ہیں۔ قرآن کریم کو بھی کوثر کہتے ہیں کہ قرآن کریم ساری خوبیوں کا جامع ہے، ساری خوبیاں اور ساری بھلائیاں اس کے اندر ہیں کہ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کریم کو بھی کوثر کہا گیا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ محمد آپ غم نہ کیجیے، یہ آپ کو تسلی نہیں دیتے، آپ کے گھر میں غم کا ماحول ہے، اوپر سے یہ آپ کو طعنے دیتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، یہ غم اور یہ طعنے جلدی ختم ہونے والے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو ساری ہر وہ خوبی جو اچھائی سمجھی جاتی ہو، ہر وہ چیز جو بھلی سمجھی جاتی ہو، وہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے اور عطا کرتے رہیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ نبی جی صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں، آپ کی امت بھی اگر یہ دو کام کرتی رہیں گی تو ہم دشمنوں پر ان کو غلبہ دیتے رہیں گے، اور ان کے دشمن، ان کے معاند، ان کے کا برا چاہنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ دو چیز اللہ نے آپ پر فرمائی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، ایک تو اپنے رب کی عبادت کیجیے، نماز پڑھیے۔ نماز جیسا کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، جو ہم سورہ ماعون کی تفسیر میں اس کے اوپر عرض کر چکے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی بندگی کیجیے، اپنے رب کی عبادت کیجیے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجیے۔ قربانی جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام ہے، مگر یہاں پر مراد عام ہے کہ ملت کے لیے ہر اس قربانی دینے کو آپ تیار رہیں، چاہے وہ جان کی قربانی ہو یا مال کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، کہ ہر وقت آپ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ گویا کہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی عبادت کے طور سے بھی، قربانی کے طور سے بھی ہر وقت تیار رہیں، بلکہ تیار ہی نہیں اس پر عمل بھی کریں تو کوئی قوم، کوئی انسان، کوئی ملک آپ کا بال بھی کر نہیں کر سکتا۔ تو قربانی میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، قربانی میں بقرہ عید کی قربانی بھی آتی ہے، قربانی میں صدقۃ الفطر بھی آتا ہے، قربانی میں جان کو اللہ کے راستے میں شہید کر دینا بھی آتا ہے۔ یہ ہر قربانی کے لیے آپ تیار رہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ نہر اگرچہ اونٹ
کو ذبح کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن مراد یہاں پر عام ہے کہ ہر طرح کی قربانی آپ کیجیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب اے محمد آپ یہ دو کام کریں گے، اور اے محمد ہم آپ کے واسطے سے آپ کی امت سے کہہ رہے ہیں، گویا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈائریکٹلی آپ کی امت کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ دو کام کرو گے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے صحیح طریقے پر نماز پڑھو گے، وَانْحَرْ اور ہر طرح کی قربانی پیش کرو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ بے شک، شیورلی، شَانِئَكَ آپ کا دشمن، آپ کا برا چاہنے والا، آپ کے خلاف پلاننگ بنانے والا، چاہے وہ حکومتیں ہوں، چاہے وہ سلطنتیں ہوں، چاہے وہ قومیں ہوں، چاہے وہ انسان ہو، جو آپ کا برا چاہے گا کیا ہوگا؟ هو الابتر، وہ برباد ہو جائے گا، اسی کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، نام باقی ہے صرف اللہ کا۔ اگر تم یہ دو کام کرو گے کہ فصل لربک اور دوسرے ونحر، تو کیا ہوگا کہ تمہارا برا چاہنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا بلکہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ عاص ابن وائل کے مفسرین نے لکھا کہ 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹے اسلام لے آئے۔ بتاؤ وہ نام کہ دشمن کے بیٹے بھی میرے نبی پر ایمان لے آئے اور نام محمد کا لینے لگے، تو جو کہتا تھا کہ محمد کا کوئی نام لینے والا باقی رہے گا، خود اس کے نام لینے والے باقی نہیں رہے۔ قربان جائیے کہ اگر مفسرین تفسیری روایات میں ان کافروں کے نام نہ لیتے، یا اہل سیر اپنے سیرت کی روایتوں میں ان دشمنوں کے نام نہ لکھتے، تو دنیا میں ان کو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے واسطے سے دنیا ان کو جانتی ہے، ورنہ ان کا کوئی جاننے والا بھی یا ان کا کوئی خاندان بھی دنیا میں نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد آپ غم نہ کیجیے، ہم آپ کو بڑی بہترین اور بڑی بھاری خوشخبری دینے والے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اور ہر بھلائی کوثر کے اندر شامل ہوتی ہے۔ آپ دو کام کیجیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آپ قربانی کیجیے اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، عبادت کیجیے، آپ کا دشمن خائب و خاسر ہوگا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سورۃ شریفہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں گویا کہ نماز کے بعد میں قربانی کرنے کا حکم ہے، اور قد افلح کے بارے میں اس سے پہلے تزکیے کا حکم ہے کہ پہلے صدقہ ادا کیا جائے، پھر نماز پڑھی جائے، اس کے بعد میں قربانی دی جائے۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ قربانی کے ایام میں جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہو، عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہو، تو پہلے نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد میں قربانی کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی محبت، اس کی عظمت عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔